یہ شیخ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات متع کے بارے میں یہ کہ متع کا جو طریقہ تھا وہ اسلام کا لایا ہوا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ اسلام نے ایک ساتھ ساری چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا ہے، وہ درجہ بدرجہ ایک ایک کر کے چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو متع پہلے ہی چل رہا تھا، جیسا کہ بہت ساری روایات سے اس کا ثبوت ہے۔ تو اسلام نے اس کو، جیسے شراب ایک دور میں اسلام نے اس کو چھوڑ کے رکھا تھا، پھر آہستہ آہستہ پھر نماز مسجد میں اس کی پابندی لگائی، پھر اس کو بین کر دیا۔ ایسے ہی متع بھی شروع میں اس کی گنجائش تھی، اسلام نے اس سے نہیں روکا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور پورے طرح سے متع کو حرام قرار دی گیا۔ تو اسلام میں متع کی میں آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں سورہ الجوہری کہتے ہیں کہ خرجنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فلما قدمنا، اور آگے فقال استمتعوا من هذه النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان عورتوں سے استمتاع کرو۔ تو قال راوی کیا کہتے ہیں، والاستمتاع عندنا یومئذ النکاح، کہ ان دنوں استمتاع کا جو لفظ تھا وہ نکاح کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ جیسے ابھی جو ہے ہم نے تفسیر تبری کی جو آیت دیکھی ہے، جس کو بھائی صاحب وہ دلیل میں پیش کر رہے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے متع مراد لیا ہے، تو وہاں بھی استمتاع کا لفظ ہے، تو استمتاع وہاں نکاح کے معنی میں ہے۔ تو وہی یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس دن استمتاع نکاح کے معنی میں تھا، نکاح اور شادی کے معنی میں تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی استمتاع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نکاح اس کرو، وقت یعنی اللہ کے نبی نکاح صلی کو اللہ تزویج علیہ کے وسلم معنی نے میں کہا تھا سمجھتے کہ تھے، نکاح کرو، شادی نکاح کے معنی کرو، میں۔ آپ نے جی نکاح کرنے کے لیے کہا تھا۔ جی الفاتح نساء کہتے ہیں ہم عورتوں کے پاس آئے، فعرضنا ذلك علیہن، ہم نے ان کے سامنے یہ بات، یہ پیشکش رکھی، یعنی یہ نکاح سب کرنے، درمیان کے دور کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ سٹیج۔ نکاح ہاں جی کرنے کا پرپوزل رکھا ہم نے۔ تو ہاں یہ صحابہ نے نکاح کا پرپوزل رکھا ان عورتوں کے سامنے، فابین، نکاح انہوں نے انکار کر کیونکہ دیا، انہوں نے نکاح سمجھا تھا، جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اوپر۔ جی شیخ، انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ کس نے انکار کیا؟ وہ عورتوں نے انکار کیا۔ بیننا و بینہن اجلا، ان عورتوں نے کہا کہ بھئی ہم پرماننٹ شادی نہیں کریں گے، جو نکاح ہوتا ہے یہ اجلا ایک وقت متعین کر دیں، یعنی متع کی شکل میں آپ شادی کریں تو ہم تیار ہیں، نہیں تو نہیں تیار۔ اس زمانے کی بات ہے، وہ عورتیں ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ جی ہاں، تو اس سے کیا پتا چلا، اس سے یہ پتا چلا، یہ جو کسی نے بیچ میں کہا تھا نا کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کی کیا دلیل؟ اس کے دلیل یہ حدیث ہے، دلیلوں میں سے یہ دلیل بھی ہے۔ ہاں، جی جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے سے چلا آ رہا ہے، بہت ساری روایتیں، بہت ساری باتیں، لیکن انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان عورتوں نے خود ڈیمانڈ کیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا، انہوں نے متع کا ڈیمانڈ کیا، مطلب یہ متع چل رہا تھا پہلے سے، مطلب یہ متع عورتوں میں رائج تھا، چل رہا تھا وہ۔ تو جب ان لوگوں نے اس کا تو اللہ کے رسول نے ایک موقع سے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من هذه النساء، کہ میں نے تم کو اجازت دی تھی ان عورتوں سے متع کرنے کی، الا وان اللہ قد حرم ذلك الى یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو حرام قرار دے دیا ہے، فمن کان عنده۔ تو یہ خلاصہ اس روایت کا، تو خلاصہ یہ ہے بہت کہ بہترین۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو رائج نہیں کیا ہے متع کو، وہ پہلے سے رواج چلا آ رہا تھا۔ اور وہ بھی جو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، اجازت دی یا کہا، یہ سب کچھ خواتین کی ڈیمانڈ پر کہا، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جا کے متع کرو، بلکہ وہ خواتین خود ڈیمانڈ کر رہی تھی، اور اس وقت اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ، دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لے کر کہا کہ اللہ نے اب حرام کر دیا، اب یہ حرام ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا، وہ اللہ کے حرام کی ادا چیز کو لوگوں تک بس پہنچا رہے ہیں، کنوے کر رہے ہیں۔ اور یہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ بھی مشہور معروف پورے روات ہے، اور یہ حدیث صحیح سند سے ہے۔ ہاں جی